آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کوشش کر کے اپنی فیلڈ میں اپنی جگہ بنائیں۔ آپ کے پاس تھیوری تو ہوتی ہے اور آپ کے پاس نالج بھی ہوتا ہے اور آپ نے پراپر اس کی تعلیم بھی حاصل کی ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس پریکٹیکل کم ہوتا ہے۔ پریکٹیکل کم ہونے کی وجہ سے آپ کا مارکیٹ میں کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے۔ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کریں، آپ کی فیلڈ میں آپ کے لیے ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اس فیلڈ میں بہت سے پرانے یا سینئرز لوگ بھی آپ سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں نئے آدمی کے لیے ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کامیاب کرے۔ اس معاملے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سینئرز آپ سے پہلے کام کر رہے ہیں ان کو فالو کریں اور ان کی ذات میں موجود جو پازیٹیو پوائنٹ ہیں وہ لے لیں اور نیگیٹو پوائنٹس کی طرف توجہ نہ دیں۔ مثلا میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا جی کہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ میری فیلڈ میں بہت زیادہ سینئر ہے، لیکن وہ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ اکثر تلخ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اب اس کے پاس بیٹھنا کچھ کم کر دیا ہے، لیکن اس کے پاس نہ جانے کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کئی نئے آئیڈیاز ملے جس پہ میں نے کام کر کے بہت فائدہ مجھے حاصل ہوا۔ اب میں اس کے پاس نہیں جا رہا صرف اس کے لہجے کی وجہ سے کہ بات کرتے ہوئے اکثر اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ دوست اصل میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانے والا ایک بات بار بار رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہماری نادانی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ شخص جو ہے اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو جاتا ہے، تو ہم اگر اس کو فیل کرتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے۔ اس حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اصل میں ہماری کچھ اپنی بھی کمیاں ہماری ذات کے اندر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سمجھانے والا ہمیں کوئی بات بار بار رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ یا وہ پنجابی میرے ایک دوست تھے تو ان کے ساتھ میں بیٹھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے جی میرے ایک استاد نے جی تے میں انہوں نے مان لیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس کے جملے پر غور کیا تو لفظ مان لیا کا مطلب میں نے اس کا من لے لیا ہے، میں نے اس کا وہ بات لے لی ہے، اس کا اندر لے لی ہے، میں نے اس کی وہ بات لے لی ہے، جو گر اس کے اندر تھا وہ میں نے لے لی، یعنی اس کا من لے لیا ہے، یہ میں انہوں نے مان لیا ہے۔ دوستو بعض باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں اگر ان پہ انسان غور کرے تو اس میں سے بہت سے نئی باتیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں، اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے سینئرز کی قدر کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنے جو سینئرز ہیں ان کی قدر کریں اور ان سے سیکھیں، اور ان کی ذات کے جو پازیٹیو پوائنٹ ہیں وہ لے لیں، اور اگر ان کی ذات میں اگر آپ کو کوئی نیگیٹو پوائنٹ نظر آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ ان کے ایکسپیرینس یا تجربے سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ نئے لوگ جو ہیں وہ جتنی دیر میں انہوں نے پریکٹیکل کر کے سیکھنا ہوتا ہے اس سے وہی بات ان کو چند منٹ یا چند سیکنڈ میں ایک تجربہ کار آدمی سے مل جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک عرصہ اس پہ پریکٹیکل کیا ہوتا ہے اس کام پہ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی باڈی لینگویج کو چینج کریں، اپنے سینئرز کی قدر کریں، اور ان کی کسی بھی بات سے ناراض نہ ہو، اور ان کے ذات کے پازیٹیو پوائنٹ اگر ہیں تو ان کو پک کریں، اگر کوئی نیگیٹو پوائنٹ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو اگنور کریں اور ان کے پاس بیٹھیں۔ کوشش کریں اپنی فیلڈ کے جو سینئر ترین لوگ ہیں یا تجربہ کار لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم نکال کے بیٹھا کریں، اور ان کے ساتھ جو آپ ٹائم سپینڈ کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نہ کہ نقصان، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اپنی فیلڈ میں اس طرح جگہ بنائیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر کسی نل سے پانی کا قطرہ مسلسل اگر ایک پتھر پر گرتا رہے تو وہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس پتھر میں اپنی نشان چھوڑ دیتا ہے اور اس پتھر میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی فیلڈ میں مسلسل سٹرگل کرتے رہنے سے اور اپنے سینئرز کو فالو کرتے رہنے سے اور ان سے حاصل کردہ علم کو اپنی ذات پر اپلائی کرتے رہنے سے آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔